شمع علم زمانے میں جلاتے جاؤ. شمع الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل مصباح القرآن ٹیچر پہ ہونے والا پروگرام مصباح الشریعہ. آپ جانتے ہیں کہ اس وقت میں رمضان مبارک کے جو ہے وہ مبارک لمحات جو ہے وہ چل رہے ہیں اور ہمارے جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ موضوعات کا جو ہے وہ سلسلہ چل رہا ہے. اور آج جس موضوع کا ہم نے جو ہے وہ انتخاب کیا ہے وہ ہے شہید اہل سنت حضرت علامہ مولانا سلیم عباس نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ. اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی مذہبی شخصیت موجود ہوتی ہیں جن سے ہم لوگ جو ہے وہ سوالات و جوابات کا سلسلہ کرتے ہیں اور جو ہے وہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ نعت خواں جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں جن سے ہم رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کا شرف بھی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آج انشاءاللہ تعالی ہم لوگ حضرت کی ہی منقبت جو ہے وہ اپنے پروگرام میں جو ہے وہ شامل کریں گے. ہمارے ساتھ جو آج مذہبی شخصیت موجود ہیں وہ حضرت ماشاءاللہ سے کسی تعارف کی محتاج نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کئی خداداد صلاحیتوں سے اللہ رب العزت نے آپ کو نوازا ہے. میری مراد محتمم جامعہ سلیم اور خطیب حنفیہ عالمگیر جامع مسجد حنفیہ عالمگیر حضرت علامہ مولانا مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب دامت برکاتہم عالیہ. حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہر حال میں. آج جو ہے وہ مطلب ہمارا یہ رمضان مبارک کا جو ہے وہ پروگرامات کا سلسلہ چل رہا تھا تو ہم نے جو ہے وہ مختلف اس میں جو ہے وہ موضوعات رکھے. تو مطلب جیسے فقہی مسائل ہیں ہمارے پاس، پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دن آتا ہے وہ ہم نے جو ہے وہ رکھا، پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت علی کا دن، اور اسی طرح سے غزوہ بدر ہے تو دیگر جو ہے وہ موضوعات رکھے. اسی طرح سے اگر شخصیات کی بات کی جائے تو ہم نے جو ہے وہ امیر اہل سنت ان کے اوپر بھی ایک پروگرام الحمدللہ کیا. پھر جو ہے وہ حضرت علامہ مولانا شاہ تراب الحق قاضی رحمۃ اللہ علیہ ان کے اوپر بھی الحمدللہ ایک پروگرام کیا. تو ہم چونکہ میں بھی یہیں پر ہی جو ہے وہ اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں اور آپ کی تو بہت گہری وابستگی ہے یہاں سے، تو یہ ہے کہ میں نے یہ مناسب سمجھا کہ ایک پروگرام جو ہے وہ حضرت علامہ مولانا سلیم عباس نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر بھی رکھا جائے. تو سب سے پہلا میرا آپ سے جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ ارشاد فرمائیے گا کہ آپ کا حضرت سے کیسا تعلق رہا، تو مطلب اور کب سے تعلق رہا اور کتنا عرصہ جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ حضرت کے ساتھ گزارنے کی آپ کو سعادت حاصل ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. علامہ صاحب میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ اس بابرکت نشست میں آپ نے مجھے مدعو کیا اور آپ نے ماشاءاللہ جو پروگرامز کا بتایا تو کچھ پروگرامز میں نے دیکھے ہیں، وہ کہ میں مکمل نہیں دیکھ سکا، لیکن ماشاءاللہ آپ کے چینل پر اور آپ کے پیج پر جو ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں چونکہ میں نے اس کو سبسکرائب کیا ہوا ہے تو نوٹیفیکیشن میرے پاس آتا ہے تو میں کچھ نہ کچھ اس کو دیکھتا ہوں. اور ماشاءاللہ یہ خوش آئند بات ہے کہ آپ نے جو نشریات یعنی مصباح الشریعہ جو ٹرانسمیشن رہی رمضان شریف کے اندر، اس میں ایک تو سب سے اچھی بات جو مجھے لگی نا وہ موضوعات کا تنوع بھی تھا. ٹھیک ہے. دوسرا جو آپ نے علماء کو مدعو کیا، ماشاءاللہ ہمارے قرب و جوار کے جتنے علماء اور ائمہ تھے اسپیشلی ان کو جو آپ نے اپنی اسکرین کا موقع دیا اور وہ آئے اور ماشاءاللہ انہوں نے جو اپنے خطابات کی اور گفتگو کی بہت اچھا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ نیا ٹیلنٹ سامنے آتا ہے، بالکل اور حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے. تو یہ آپ نے بہت اچھا کام کیا، اللہ تعالیٰ اس پہ بہترین جزا دے آپ کو اور آپ کی ان کاوشوں کو اللہ پاک شرف قبولیت سے بھی نوازے. ہماری ہمیشہ دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ رہیں گی انشاءاللہ. شہید اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد سلیم عباس نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت ایک ایسی شخصیت ہیں کہ آج حضرت کی شہادت کو تقریباً 12 سال ہو گئے. 2012 میں آپ کی شہادت ہے لیکن آج تک ایسا لگتا ہے کہ ان کے ساتھ جو گزرے ہوئے دن ہیں وہ بالکل تر و تازہ ہیں. کیا کہنا ہے؟ شہید اہل سنت کے ساتھ جو میری جو ابتدائی ملاقات کا سلسلہ ہے ہمارے علاقے میں مسجد غوثیہ مسجد ونڈی گیٹ والی
اچھا تو چونکہ وہ میرا آبائی علاقہ ہے، جی جی میری پیدائش بھی وہیں کی، میرے والد صاحب کی بھی، تو بالکل کونے میں مسجد ہے، غوثیہ مسجد، ہم اسی گلی میں رہتے تھے. ٹھیک ہے تو شہید اہل سنت وہاں جمعے کا خطاب فرماتے تھے، جمعے کی خطابت. ٹھیک ہے تو میرا بچپن تھا، بالکل حفظ شروع ہی کیا تھا میں نے جی اس جی زمانے میں. تو حضرت جمعے کا خطاب کرنے آتے تھے، تو بچپن سے ہم ان کو دیکھ رہے تھے، ماشاء اللہ اور اس وقت بڑی ایک عقیدت اور محبت ان کے ساتھ تھی. اور وہ اللہ نے ان کو یہ مطلب اعزاز بخشا ہوا تھا بھی سمجھیں کہ ان کے آنے سے پہلے ہی مسجد بھری ہوتی تھی. کیا کہنا. اور جب ان کا خطاب ہوتا تھا تو بس اتنی توجہ کے ساتھ لوگ سماعت کرتے تھے کہ اللہ اکبر، کیا ہی شان ہے. پھر اس کے بعد ایک تھوڑا سا بریک آیا، حضرت نے وہاں جب خطابت چھوڑی جی تو مختلف جگہوں پہ حضرت خطابت فرماتے رہے. جی پھر کچھ عرصے 6 نمبر لانڈی میں بسم اللہ مسجد ہے، اچھا وہاں حضرت خطابت فرماتے تھے. تو کچھ جمعے میں نے وہاں بھی محبت میں حضرت کی گیا اور پڑھے، کیا لیکن کوئی دوستانہ تعلق نہیں تھا، ایک عقیدت مند کی حیثیت سے ان سے میرا تعلق رہا. جی جو قربت مجھے حاصل ہوئی وہ 2007 کی بات ہے. 2007 میں ہمارے محترم الحاج سعید خان صابری صاحب جی جو کہ مجلس درس پاکستان کے چیئرمین ہیں، اچھا تو اس زمانے میں انہوں نے مجھے انوائٹ کیا. حافظ صاحب مجلس درس کے تحت جو ہے عید میلاد النبی کی تقریبات کا سلسلہ ہے، تو آپ بھی آگے آئیں، آپ بھی اب کام کریں، سرکار کا میلاد مل کر مناتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے اجلاس میں جب شریک ہوا تو اس زمانے میں شہید اہل سنت جو ہے وہ حنفیہ عالمگیر مسجد میں خطابت شروع کر چکے تھے. اچھا تو بس اب یہ وہ مطلب 2007 سے یوں سمجھیں کہ قربت کے لمحات شروع ہوئے، اور پہلی مرتبہ میں نے پرچم کشائی کی تقریبات کا سلسلہ تھا سن 2007 کی جی مجلس درس پاکستان کے تحت، جس میں ہم حنفیہ عالمگیر مسجد میں پہلی پرچم کشائی ہوتی تھی. ٹھیک ہے. پھر یہاں لانڈی اقصی مسجد پہ پرچم کشائی ہوتی تھی. ٹھیک ہے. پھر یہ نبن ڈیکوریشن کے بعد لانڈی یوتھ فرنٹ کی طرف پرچم کشائی ہوتی تھی. اس طرح مختلف جگہوں پہ تقریباً 15-16 مقامات پہ پرچم کشائی کرتے تھے. تو میری خوش نصیبی یہ تھی کہ سلیم بھائی ٹیکسی میں سفر کرتے تھے. اچھا. تو میں حضرت کے ساتھ ٹیکسی میں بیٹھ کے سفر کر رہا تھا اور خوشی سے پھولے نہیں جما رہا تھا. اچھا کہ آج میں جو ہے نا علامہ صاحب کے ساتھ ٹیکسی میں سفر کر رہا ہوں. کیا کہنا. اچھا ان میں تواضع بہت تھی، عاجزی بہت تھی ماشاءاللہ، پوری وجاہت کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے قد کارڈ بھی ان کو دیا تھا اور بڑے حسین و وجیح تھے ماشاءاللہ، لیکن تواضع بہت تھی. تو یہ بات مجھے اس طرح یاد آ رہی ہے کہ سعید بھائی کو انہوں نے آگے بٹھایا اور خود وہ پیچھے بیٹھے. اچھا. اور میں بھی ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا، اس لیے مجھے خوشی سے پورے نہیں سما رہا تھا کہ حضرت بھی جو ہے حضرت کے ساتھ مجھے سفر کرنے کا موقع مل رہا ہے. تو اس دن پہلی مرتبہ حضرت کی قربت بھی ملی، حضرت سے بات کرنے کا موقع ملا، اور اس کے بعد جو شفقتوں کا سلسلہ رہا. تو پھر ایسا بھی ہوا کہ کچھ سال ہم پرچم کشائی اور دیگر جلسوں میں جب ساتھ رہے تو انہوں نے ہی مجھے اور علامہ اطہر میاں صاحب کو ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ سلیم بھائی نے ہمیں کہا کہ بھی پرچم کشائی، اگلی جو پرچم کشائی ہے نا وہاں پہ تم تقریر کرو گے. اچھا. اور ایک جگہ پرچم کشائی پہ اطہر بھائی کو بولا کہ تم تقریر کرو گے، تم لوگ آگے بڑھو. تو الحمدللہ انہوں نے ہمیں بک اپ کیا کہ بڑھو، آگے بڑھو اور تم لوگ کرو. تو ہمارے تو ہاتھوں کپ کپ آتے تھے، مطلب اس روڈ کے اوپر کھڑے ہوئے اور مجمع سن رہا ہے اور تقریر کر رہے ہیں. تو اس طرح حضرت کے ساتھ قربت کا تعلق رہا. پھر جب عالمگیر میں حضرت خطیب رہے تو پھر ہم جمعہ عالمگیر میں ان کے ساتھ جمعے کے بعد جو ہے وہ مسجد کے آفس میں بیٹھتے تھے، تو چائے حضرت کے ساتھ پی رہے ہیں، تو بسکٹ بھی کھا رہے ہیں. میلاد شریف کی برکت سے حضرت کو قرب ملا. اور پھر ایسا بھی رہا کہ کبھی حضرت جو ہے وہ کہیں جلسے میں جاتے تھے اور ہماری چھٹی ہوتی تھی تو ہم حضرت سے کہتے تھے حضرت اگر آپ شفقت فرمائے تو اپنے ساتھ لے کر چلیں. تو مجھ سمیت کئی ایسے نوجوان سنی جو حضرت کے قریب رہے. تو پھر حضرت اپنی ٹیکسی میں انہیں لے کر بھی جاتے تھے اور ان کا بڑا پن کے واپسی چھوڑنے بھی آتے تھے. یہ نہیں کہ اسٹاپ کو اتار دیا. اچھا. ہاں وہ بالکل مجھے اچھے سے یاد ہے کہ وہ گھر تک مجھے گلی کے کونے تک اپنی ٹیکسی میں چھوڑ کر جاتے تھے. رات ہو جاتی تھی، 2:30-3 بج جاتے تھے، گلی میں چھوڑ کر جاتے تھے. تو یہ حضرت کے ساتھ جو ہے وہ قرب کے لمحات گزرے. اور آخری سالوں میں یہ بھی رہا، مطلب مجھے یہ اعزاز رہا کہ میں حنفی عالمگیر مسجد میں تراویح پڑھاتا تھا. اچھا. تو علامہ سلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے تراویح ختم ہونے کے بعد وہ پڑھتے تھے دوسری مسجد میں تراویح، جو کہ وہاں جلدی ختم ہوتی تھی اور 21 روزہ تراویح ہوتی تھی. اچھا. آخری عشرے میں ان کے جلسے ہوتے تھے. صحیح ہے. تو وہاں پہ پڑھتے تھے. تو وہاں تراویح ختم کر کے یہاں خلاصہ تفسیر قرآن بیان کرنے آتے تھے. اچھا. لیکن جو آخری سال ہے حضرت کا سن 2012 اس میں یہ مجھے اعزاز حاصل رہا کہ الحمدللہ میں نماز تراویح کی امامت کرتا تھا اور شہید اہل سنت میری اقتداء میں تراویح پڑھا کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ مفتی صاحب کیا ہی بات ہے، یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. اور میں نے یہ دیکھا کہ مطلب بڑے لوگوں کا یہ جو ہے وہ خاصہ رہا ہے
اور حقیقتاً بڑے ہوتے بھی وہی ہیں جن کے اندر جو ہے نا وہ تواضع ہو اور عاجزی اور انکساری ہو، اور وہ دوسروں کو بڑھنے کا جو ہے وہ موقع جو ہے وہ دیں. جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ماشاءاللہ سے علامہ سلیم عباس نقشبندی صاحب نے آپ کو موقع جو ہے وہ دیا، اور مطلب یہ کہ آپ نے پھر بیانات کیے اور پھر آپ نے حضرت کے ساتھ جو ہے وہ سفر بھی کیے، گھر تک جو ہے وہ چھوڑ کر آنا ایک بہت اچھا جو ہے وہ ایک تعلق ہے. اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ اپنائیت جو ہے نا وہ انسان کے اندر جو ہے نا وہ بڑھاتی ہے. تو اس وقت میں جس وقت میں آپ ماشاءاللہ سے بیانات سنتے تھے بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ، اور پھر یہ کہ 6 نمبر پہ بھی آپ جو ہے بسم اللہ مسجد میں بھی ماشاءاللہ سے حضرت کے بیانات سنتے رہے، اور پھر قرب یہاں تک کہ بڑھ گیا ماشاءاللہ سے کہ آپ نے آخری سال جو حضرت کا تھا تو اس میں یہ بھی ایک بڑی اعزاز کی بات ہے کہ آپ ماشاءاللہ سے تراویح کی امامت فرما رہے ہیں، اور حضرت جو ہے وہی جو ہے وہ خلاصہ جو ہے وہ پیش فرما رہے ہیں. تو اب تو الحمدللہ کیا ہی کہنے ہیں، حضرت کے بعد ان کا جو ہے وہ سلسلہ ماشاءاللہ سے آپ بہت اچھے طریقے سے خوش اسلوبی کے ساتھ جو ہے وہ لے کر چل رہے ہیں سارے کے سارے معاملات. اور اتنی بڑی مسجد ہے، بہت زیادہ کثیر تعداد میں ماشاءاللہ سے وہاں پہ لوگ ہوتے ہیں، اور بڑی بڑی ماشاءاللہ سے ذمہ داریاں ہیں. تو آپ نے کبھی مطلب تصور کیا ہے کہ آپ حضرت کے پیچھے وہاں جمعہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، اور ایک دن ایسا بھی آ گیا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ہی توفیق سے ہیں الحمدللہ. لیکن یہ کہ ایک ہوتا ہے نا بندے کے یار مطلب ایسا بھی ہوگا کہ مطلب میں حضرت کا بیان جہاں سننے کے لیے جا رہا ہوں، کل مجھے اللہ رب العزت جو ہے وہ یہ موقع عطا فرمائے گا کہ میں یہاں پہ جو ہے وہ بیان کروں گا. علامہ صاحب میں آپ کو سچی بتاؤں کہ سلیم بھائی نے صرف میرے پیچھے تراویح نہیں پڑھی، سلیم بھائی نے جمعہ بھی پڑھا ہے ماشاءاللہ. اور خود مجھے آگے کیا. اچھا. سلیم بھائی نے مجھے کہا، جی بہت معذرت کے ساتھ دیکھنے والے شاید اس بات کو محسوس کریں میں سلیم بھائی کہہ رہا ہوں، ہاں یہ ان کی محبت ہے اور ان کا پیار ہے جو جی انہوں نے ہمیں دیا. بالکل اس بے تکلفی کے ساتھ ہم ان کو اس وقت بھی جب ان کی موجودگی میں تھے بالکل اس وقت بھی ہم سلیم بھائی انہیں بولا گا، حالانکہ وہ عمر میں بھی بہت بڑے تھے اور مرتبے کے اندر بھی بہت بڑے تھے، لیکن کبھی انہوں نے برا نہیں مانا. جی 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 جی. تو مجھے یاد ہے، بہت اچھے سے یاد ہے کہ جب امام صاحب ہمارے حنفی عالمگیر مسجد کے امام صاحب نہیں تھے، چھٹیوں پر گئے ہوئے تھے، جی جی، تو سلیم صاحب جو ہے وہ بیان بھی کرتے تھے اور نماز بھی پڑھاتے تھے. اچھا. چونکہ میں وہاں جاتا تھا صحیح، تو مجھے کہنے لگے یار مولانا آپ جب ہوتے ہو نا تو ایسا کرو میں صرف بیان کروں گا، نماز آپ پڑھانا. اللہ اکبر، کیا کہہ رہے. تو مجھے یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ سلیم بھائی نے باقاعدہ ممبر پہ میرا نام لے کر مجھے بلایا، حالانکہ میں ڈر کے مارے پیچھے بیٹھا تھا. اتنی بڑی مسجد ہے بھائی، میں خطبہ پڑھوں گا اور میں نے نماز پڑھانی ہے. جی جی جی. تو اتنی بڑی مسجد میں سلیم صاحب نے اناؤنسمنٹ کی کہ بھائی مولانا خرم گائیں، عابد خرم صاحب آگے آئیں. ٹھیک، انہوں نے مجھے آگے بلایا، ٹھیک ہے، انہوں نے مجھ سے خطبہ بھی کہلوایا، عربی زبان میں خطبہ بھی میں نے پڑھا اور نماز بھی مجھ سے ہی پڑھوائی انہوں نے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو الحمدللہ مجھے اس ممبر پہ بٹھانے والے بھی سلیم بھائی ہیں اور مصلی پہ کھڑا کرنے والے بھی سلیم بھائی ہیں ماشاءاللہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا ایک روحانی فیض ہے. انہوں نے کھڑا کیا تو اس کے بعد سے شاید وہ کھڑا کر کے گئے تو میں کھڑا ہوں، شاید یقیناً ایسے ہی ہے. انہوں نے بٹھایا تو میں بیٹھا ہوا ہوں، انہوں نے کھڑا کیا تھا مصلی میں کھڑا ہوں الحمدللہ. تو انہوں نے اپنی زندگی میں اپنی موجودگی میں باقاعدہ قصدن جی 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 مجھے بلا کر وہاں خطبہ بھی کہا، جمعے کا کہا کہ تم خطبہ پڑھو گے، اور نماز بھی مجھے سے ہی پڑھوائی انہوں نے کہ نماز بھی تم پڑھاؤ گے. انتظامیہ کی بات نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے، لیکن سلیم صاحب نے مجھ سے کہا کہ نہیں تم پڑھاؤ گے. ماشاءاللہ. تو الحمدللہ یہ رہا. پھر یقیناً ہم نے تو کبھی نہیں سوچا نہ ہم کبھی ان کی برابری کر سکتے. ہم کتنے ہی کام کیوں نہ کر لیں، ہم بالکل ان کی ہرگز برابری نہیں کر سکتے، کسی طور نہیں کر سکتے. وہ جس مقام پر ہیں اور جس مقام پر تھے یہ انہی کا خاصہ ہے ماشاءاللہ. تو میں نے واقعتاً جو ہے نہیں سوچا، بلکہ میرے والد صاحب مجھے کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے تمہیں جو ہے نا ہمارے ذہن میں تھا کہ تم اپنے دادا کی جگہ سنبھالو گے، تم اتنی بڑی مسجد میں چلے جاؤ گے، ہم نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا. اور ایک اور بات بڑی مجھے اچھی آ رہی، چونکہ سلیم بھائی کا ذکر ہے تو ان کا ذکر تو یادوں سے بھرا ہوا ہے. جی جی. میرے گھر میں جب میں یہاں لانڈی میں رہتا تھا، چھوٹا سا گھر تھا، ہم نے افطار کی دعوت رکھی اور سلیم بھائی کو اس کے اندر مدعو کیا. اچھا. تو واللہ سلیم بھائی اس میں بھی آ گئے. اچھا. کوئی تقریب نہیں تھی، کوئی محفل، کوئی جلسہ، کچھ نہیں تھا. ٹھیک ہے. بس میں نے ان کو انوائٹ کیا، سلیم صاحب میرے گھر پہ جو ہے نا وہ اسی طرح افطار کی دعوت ہے، آپ تشریف لائیے گا. تو وہ آ گئے اور افطار بھی کی انہوں نے. اور پھر جب نماز پڑھنے مسجد میں گئے تو مسجد میں ایک ہلچل مچ گئی، سلیم بھائی آئے ہوئے، سلیم بھائی آئے ہوئے، سلیم بھائی آئے ہوئے. اب سب حیران و پریشان کہ سلیم بھائی آئے ہوئے تو خیریت تو کہاں ہے. تو اب ہم تھوڑا سا وہ نا چوڑے ہو جانے سے کہتے ہیں بھائی کسی کے گھر پہ آئے، خرم بھائی کے گھر پہ آئے ہوئے. تو وہ ایک تعلق ذرا لوگوں کو پتا چلے گا
کہ جی ان کا سلیم بھائی کے ساتھ ایک طرح اچھا ایک تعلق ہے. سلیم صاحب شفقت فرماتے ہیں ان کے اوپر. تو اس وقت بڑی خوشی ہوئی ہمیں کہ سلیم صاحب ہمارے گھر پہ بھی آئے, اور کوئی بڑا جلسہ نہیں تھا, صرف افطار کی دعوت تھی, اس میں شرکت کرنے کے لیے آئے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نو ڈاؤٹ کہ مطلب آپ نے وہاں سے جو چیزیں لیں یا اپنے اساتذہ سے جو آپ نے سیکھا, تو وہ والی چیزیں جو ہے جیسے تواضع اور عاجزی اور دوسرے لوگوں کو مطلب آگے کرنا, تو یہ الحمدللہ آپ کی ذات میں بھی جو ہے وہ موجود ہے. کہ میں نے دیکھا کہ آپ کے جو طلباء ہیں ماشاءاللہ سے آپ ان کو آگے کرتے ہیں, اور میں خود بھی آپ کے ساتھ ایک اچھا خاصا جو ہے وقت الحمدللہ میرا گزرا ہے, اور ابھی بھی الحمدللہ گزر رہا ہے. اور آپ نے مجھے بھی آپ ہی نے آگے کیا, اور پڑھانے کا موقع بھی جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ دیا. اور آج میں چینل کے اوپر بھی اگر کوئی بات کر رہا ہوں, یہ تو چھوٹا موٹا سا ایک چینل ہے, آپ نے اتنی ساری تعریفوں کے پل جو ہے وہ باندھے. یہ حوصلہ افزائی ہے, اور یہ آپ کا بڑک پن ہے, اور اس کا اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور جو ہے وہ عطا فرمائے گا. اسی طرح سے پروردگار آپ کو مزید جو ہے وہ کامیابیاں ترقیاں جو ہے وہ عطا فرماتا رہے. یہ بزرگوں کا ہی جو ہے وہ صدقہ ہے, اور والدین کی جو ہے وہ ماشاءاللہ سے آپ کی دعائیں ہیں, اور آپ کی بذات خود بھی بہت ساری جو ہے وہ محنت ہے. میں ایک بات, میں چونکہ میں نے بھی آپ کے ساتھ وقت گزارا, تو ایک مرتبہ ہماری بات چل رہی تھی کسی موقع پر, تو آپ نے بتایا کہ مطلب تراویح میں بھی مطلب ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے, تو مطلب کوئی نہ کوئی جو ہے وہ لطیفہ یا کوئی نہ کوئی مذاق, تو ان کی طبیعت کے اندر طنز و مزاح بھی تھا. تو اس حوالے سے ذرا حضرت کی جو نا دیکھیں, ایک ان کی شخصیت ہے ممبر کے اوپر. جی, ممبر کے اوپر تو وہ اللہ کے شعروں میں سے ایک شعر ہیں. اچھا, اللہ اسد اللہ ہیں. جی جی, اہل سنت کا ایک ایسا شعر کہ جس کی گرج آج تک گونجتی ہے, اور ایسی گرج ہمیں دوبارہ سنائی نہیں دی. اللہ اکبر. لیکن وہ علامہ کا ایک شعر بھی ہے, علامہ اقبال کا بھی, کہ جب حق اور باطل کی بات آ جائے تو پھر جو ہے نا وہ سخت ہیں, اور جب دوستوں کی بات آ جائے تو ریشم کی طرح نرم ہے. تو یہ مومن کی شان بیان کی. تو علامہ سلیم صاحب مینو عن ایسے ہی تھے کہ اپنے چھوٹوں کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ اتنی محبت اور شفقت فرماتے تھے کہ کبھی روب نہیں ڈالا ہم پر کہ میں اتنا بڑا آدمی ہوں تم بے تکلف ہو گئے. ہر کوئی ان سے بے تکلف ہو جاتا تھا, اور اکثر شفقت فرماتے تھے, بہت مزاح بھی فرماتے تھے, کبھی لطیفہ بھی سنا دیا کرتے تھے. اور ہم پہ تو اتنا بھی کرم رہا, مجھ پہ اور اطہر بھائی پہ بھی, خاص طور پہ عید کے ایام میں چھٹی ہے, حضرت بھی گھر پہ ہوتے تھے, ہم بھی گھر پہ ہوتے تھے. حضرت کو فون کیا, حضرت کہاں بنے, گھر پہ آ جاؤ, تو ہم حضرت کے پاس ملنے چلے جاتے تھے. تو بے تکلف ہم حضرت سے مل بھی رہے, تو بالکل مزاح بھی ہوتا تھا. مجھے ایک دفعہ یاد ہے, ابھی آخری جو تراویح تھی حضرت کی, صاحب نے کہا نا, حضرت واسکٹ پہنے ہوئے تھے. اچھا, تو خوش لباس تو بہت تھے ماشاءاللہ. جی جی, اور تو واسکٹ کا نا ایک پیٹ کے پاس سے بٹن تھوڑا سا ٹائٹ ہو کے لگ رہا تھا, تو میں بالکل برابر میں بیٹھا ہوا تھا, یعنی تراویح ختم کر کے آیا تھا, وطر کے لیے ہم بیٹھے ہوئے تھے. جی جی, تو میں جب ان کو دیکھ کے ہنسا نا, میں نے بولا تھوڑی ٹائٹ ہو رہی ہے. مجھے کہنے لگے تم اپنا مٹکا دیکھو. تو اسی طرح علامہ اطہر میاں صاحب کے ساتھ بھی ماشاءاللہ کافی حضرت شفقت فرماتے تھے, اور مزاح کی کیفیت رہتی تھی الحمدللہ. اچھا مفتی صاحب, یہ بتائیے گا کہ آپ جو ہے وہ حضرت کی تبلیغی جو خدمات ہیں اس کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کا ارشاد فرمائیں گے. شہید اہل سنت کی جو تبلیغی خدمات ہیں, دیکھیں تبلیغ کے بہت سارے شعبہ جات ہیں, جیسے تدریس بھی ہے, تصنیف بھی ہے, اور خطاب بھی ہے. صحیح. تو سلیم بھائی کا جو میدان تھا در حقیقت وہ خطابت کا تھا. اچھا, وہ خطابت کے شہسوار تھے, اور اس اپنے زمانے میں شہر کراچی کے سب سے مصروف خطیب تھے. اچھا, صرف مشہور نہیں تھے, مصروف بھی تھے, مصروف ترین خطیب تھے. ایک ایک رات میں 4 جگہ بیان فرماتے تھے حضرت. اچھا جی, اور یہ ایسا نہیں کہ سیزن ہے کہ ربیع الاول کا کوئی سیزن ہے, مطلب مواقع ہیں تو اس میں بیان ہو رہا ہے, خطابات ہو رہے ہیں. 12 مہینے سلیم بھائی اتنے مصروف رہتے تھے, 12 مہینے, اور ہر وقت ان کے پاس ڈائری ہوتی تھی. اچھا, اور پورے شہر کیا, شہر کراچی کا, شہر کراچی کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے جہاں انہوں نے خطاب نہ کیا ہو. بلکہ شفیع کاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو باقاعدہ 10 روزہ خطاب کیا کرتے تھے, تو وہاں بھی سلیم بھائی نے جا کر ان کی جگہ خطاب کیا ہے, جو کہ ایک جھلک تھی علامہ شفیع کاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کی. ٹھیک ہے, تو پورے شہر کراچی میں آپ کے خطابات رہے ماشاءاللہ, سندھ بھر میں آپ کے خطابات رہے, حتیٰ کہ پنجاب بھی گئے آپ خطابات کے لیے, اور آپ جو ہے بنگلہ دیش کی سنی کانفرنس میں بھی شرکت کے لیے گئے تھے. تو آپ نے بھرپور تبلیغ کی ہے اپنی خطابت کے ذریعے. مساجد, محلہ, میلاد کمیٹیاں, ماہانہ درس قرآن, ماہانہ درس حدیث, مطلب پورا مہینہ اور پورے 12 مہینے آپ کا مصروف ترین گزرتے تھے. بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ کبھی علامہ صاحب کو ہم فون کریں اور بولیں کہ ہاں آج میں گھر پر ہوں.
ورنہ ماشاءاللہ خطابات جو ان کے، اور پھر صرف رات میں ہی نہیں، دن میں بھی خطابات ہوتے تھے، جو مختلف فیکٹریز ہوتی ہیں اس میں ان کے خطابات، پھر 3 جگہ جمعہ پڑھاتے تھے حضرت، اچھا 3 جگہ خطابت فرماتے تھے، بڑی بات ہے۔ اور ماشاءاللہ مطلب خطاب شروع کرتے ہیں تو بس مضمون جو انہیں موضوع دیا جائے اچھا ابتدا کرتے ہیں، اور پورے تسلسل سے لے کر چلتے، دلائل کے انبار، قرآنی آیات، احادیث، اور کمال ماشاءاللہ عربی میں حدیثیں پڑھتے تھے، کیا کہنا، کیا حوالوں کے ساتھ، پہلا حوالہ، دوسرا حوالہ، تیسرا حوالہ، نوٹ کرو، یہ نوٹ کرو، یہ نوٹ کرو۔ تو ماشاءاللہ یہ تبلیغی جو آپ کی خدمات رہیں، ایک تو یہ مطلب عملی آپ کا، اور اس کا امپیکٹ کیا رہا؟ اس کا امپیکٹ یہ رہا کہ آپ کی خطابت کے ذریعے نوجوان جو تھے نا ہمارے، وہ اپنے مذہب کی طرف لوٹے، عقیدوں کی حفاظت ہوئی، بلکہ مسلک کے ساتھ محبت دل میں پیدا ہوئی، میلاد منانے کی رغبت پیدا ہوئی، اور جو بد مذہبوں کی طرف سے اعتراضات آتے تھے اس کے جواب دینے کا جذبہ پیدا ہوا۔ ماشاءاللہ کئی نوجوان ایسے تیار ہوئے سلیم صاحب کی وساطت سے کہ وہ سلیم بھائی کے بیانات سن کے ماشاءاللہ ان کے ذہن پختہ ہو گئے، پھر کوئی سوال تو کرے اور ماشاءاللہ ٹن جواب دیتے تھے۔ ماشاءاللہ۔ حضرت یہ بتائیے گا کہ مطلب آپ کے جو فقہی جو ہے وہ دلچسپی تھی، اور مطلب یہ کہ سوال جواب کے حوالے سے خاص طور پر، پھر آپ کے مطالعے کا جو ذوق تھا، پھر آپ کی ذہانت، تو اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ سب سے پہلی بات تو میں عرض کروں کہ مطالعے کا ذوق، چونکہ سلیم صاحب کی جو خطابت تھی نا اس میں مطالعہ نظر آتا تھا جی، اور مطالعے کا ذوق اتنا تھا کہ ماشاءاللہ وسیع لائبریری، حضرت کی ذاتی لائبریری بہت وسیع تھی، کئی ہزار کتابیں حضرت کے پاس موجود ہیں، اور ہزاروں روپے کی صرف کتابیں ہی خریدا کرتے تھے حضرت۔ اچھا، کہیں بھی بیرون شہر جاتے تھے آپ تو واپسی میں کتابوں کا انبار ان کے ساتھ ہوتا تھا، ماشاءاللہ پورے سفر کتاب پڑھتے رہتے تھے، رات میں اگر کہیں بیان کرنے نہیں گئے تو کتاب پڑھنے صبح تک، اور پھر بیان کر کے واپس آ گئے تو سوتے نہیں ہیں، فجر تک مطالعہ کرتے تھے، یہ روزانہ کا ان کا معمول تھا۔ ماشاءاللہ۔ اور صرف مطالعہ ہی نہیں کرتے تھے بلکہ باقاعدہ اس کو نوٹ ڈاؤن کرتے تھے، حوالے لگاتے تھے، اس کو ہائی لائٹ کیا کرتے تھے کہ یہ بات، یہ نقطہ، یہ پوائنٹ، یہ پوائنٹ۔ اچھا، پھر ماشاءاللہ اس کو حضرت پہلے تو زبانی ہی حضرت بیان کرتے تھے، پھر حضرت نے لکھنا بھی شروع کر دیا تھا اپنی تقریر کے نکات، اچھا، ایک پیپر پہ پوائنٹس لکھ کے لے کر آتے تو پھر اس کی اس روشنی میں حضرت پورا خطاب فرماتے تھے۔ اور علمی استحضار تو ماشاءاللہ اتنا تھا کہ حنفی عالم کی جامع مسجد میں حضرت نے خود ایک نشست شروع کی تھی، الدین یسرن۔ اچھا، الدین یسرن یعنی دین آسان، بخاری شریف کی حدیث کا ہے، اس کا ایک کلمہ ہے الدین یسرن۔ تو آپ نے فرمایا دین آسان کر کے پیش کریں گے، تو لوگوں کے سوالات ہوتے تھے، ٹھیک ہے، تو ہر نماز جمعہ کے بعد سوال و جواب کی نشست ہوتی تھی، خاص طور پہ رمضان شریف کے اندر، ماشاءاللہ، اور اس میں 1.5 گھنٹے کی نشست ہوتی تھی نماز جمعہ کے بعد۔ نشست ابھی تک ماشاءاللہ سے الحمدللہ جاری ہے، الحمدللہ، اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ اس کو ہم نے جاری رکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں پھر فقہی سوال بھی ہوتے تھے، عقیدے کے سوال بھی ہوتے تھے، تاریخی سوالات بھی ہوتے تھے، الحمدللہ، اور سیاسی سوالات بھی ہوتے تھے، اور ماشاءاللہ برجستہ آپ ہر سوال کا جواب دیا کرتے تھے ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو بس یہ ہے کہ آپ مجھے وقت چونکہ ہمارا بہت زیادہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو میں یہ موضوع تو اس طرح کا ہے کہ کافی جو ہے وہ طویل اس کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کی جا سکتی ہے، تو ہمارے ناظرین بہت سارے ایسے بھی ہوں گے، بہت سارے معتقدین ہوں گے تو وہ کہیں گے کہ یار اس اینگل پہ بات نہیں کی اور اس اینگل پہ بات نہیں کی، تو لیکن ہمارے ایک پروگرام کا جو ہے وہ ایک دورانیہ ہے، تو ہم تو ہر اینگل پہ ہی بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ حتی الامکان ہم جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ حضرت کے اوپر جو ہے وہ روشنی ڈال سکیں۔ مختصراً میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ حضرت یہ ارشاد فرمائیے گا کہ کیا وجوہات تھیں، اور اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنی ماشاءاللہ سے شہرت بھی تھی، اور ماشاءاللہ سے بہت مستقل مزاج بھی تھے، مطالعہ بھی ماشاءاللہ بہت وسیع تھا، اور ذوق بھی ماشاءاللہ بہت اچھا رکھتے تھے، پھر اتنی سی کم عمر کے اندر جو ہے وہ شہادت کا مرتبہ جو ہے الحمدللہ آپ نے حاصل کیا، لیکن ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ وجوہات جو ہے وہ ہوتی ہیں، تو اس کے کیا رودات تھی، کیا وجوہات تھیں، کب ہوا، پھر اس کے بعد تدفین کے معاملات اور نماز جنازہ کے معاملات کس طرح سے جو ہے وہ ہوئے، یہ آپ ارشاد فرمائیے گا۔ دیکھیں حضرت ان کی جو شخصیت ہے نا، اس شخصیت کا ایک بہت روشن اور تابناک پہلو ہے کہ بہت بہادر تھے، وہ نڈر تھے، اور حق بات کہنے میں ذرا سا نہیں ڈرتے تھے، کسی کا خوف نہیں ہوتا تھا انہیں۔ اچھا، اور جہاں کہیں انہیں روکا جاتا تھا نا جی کہ حضرت یہاں فلاں ہے اور یوں ہے اور ایسا نہ، وہاں تو حضرت تو ایسا خطاب کرتے تھے اچھا کہ ان کو اپنی نانی یاد آ جاتی تھی جو روکتے تھے سنیوں کو، اچھا، تو سنیوں کو شیروں کی طرح جینا سکھایا، تو وہ سنیوں کے شیر تھے ماشاءاللہ۔ اور یہ جو
حضرت کی شہادت کی جو سب سے بڑی وجہ بنی نا، ان کی دلیری ہی ہے. اچھا. کہ حضرت کبھی ڈرے نہیں حق بات کہنے سے. بہت پریشر ان پہ آتا رہا لیکن کبھی آپ نے خوف نہیں کھا، خواہ وہ سیاسی مخالفت ہو یا مذہبی مخالفت ہو. کبھی آپ نے جو ہے وہ حق بات کہنے میں کوئی آپ نے دقیقہ فروزاشت نہیں کیا، حق بات ڈنکے کی چوٹ پہ کہی اور پھر ڈٹ بھی گئے. ماشاءاللہ. کئی ایک معاملات ایسے ہیں جس کا میں عینی شاہد بھی ہوں، لوگوں نے اپروچ بھی کیا، اور لیکن حضرت نے جو حق کا بات کہی حق ہے، ٹھیک ہے، اور حق پہ کہہ کے ڈٹ گئے، اس کے ڈٹ گئے، وہ بالکل ہٹے نہیں. ٹھیک ہے. تو حضرت کی شہادت کے پیچھے ایسے عناصر شامل تھے جنہیں یہ حق گوئی پسند نہیں تھی، صحیح، اور حق کی اس آواز کو بند کرنا چاہتے تھے. ٹھیک ہے. بس یہی ایک بنیادی وجہ بنی. اور 17 رمضان المبارک اچھا، غزوہ بدر کا دن تھا، تھا، اور حنفی عالمگیر مسجد میں غزوہ بدر کانفرنس تھی. ٹھیک ہے. اور حضرت بہت عالیشان خطاب حضرت نے اس دن فرمایا. ٹھیک ہے. اور خطاب کے بعد حضرت جو ہے وہ عدنان بھائی شہید، جن کے ساتھ وہ رمضان سے پہلے ہی عمرہ کر آئے تھے، حضرت ان کی موٹر سائیکل پہ بیٹھ گئے کہ بھائی یہ مجھے گھر چھوڑ دیں گے، اور میں اپنے گھر کی طرف آ گیا، علامہ تھرمیس اپنے گھر کی طرف چلے گئے. اور بس تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد علامہ تھرمیس صاحب کا فون آیا کہ سلیم بھائی پر جو ہے نا وہ حملہ ہوا ہے. اللہ. اور بس وہ کھانا ہی کھا رہا تھا میں، اور ایک دم سے ہاتھوں سے طوطے اڑ جانا اور ایک عجیب غریب سب چھوڑ چھاڑ کے جو ہے نا وہ کی بات ہے. ہم سلیم بھائی کے گھر بھاگے. لائٹ گئی بھی تھی، اندھیرا تھا چاروں طرف، اور سلیم بھائی کے اتنے عاشق وہاں جمع تھے کہ ہم نے خود بھی نہیں دیکھا تھا کبھی. اچھا. کہ سلیم بھائی سے اتنا عشق کرتے ہیں لوگ. وہاں پہنچ کے پتہ چلا کہ ان کو جناح اسپتال لے گئے. ہم فوراً جناح اسپتال گئے تو عدنان بھائی تو اسی وقت جامع شہادت نوش کر لیا تھا آپ نے. اللہ ان کے بعد ان کے درجات بلند فرمائے عدنان بھائی کے. عدنان بھائی بھی شہید ہوئے 17 رمضان ان کا یوم شہادت ہے عدنان بھائی کا. اور سلیم صاحب جو ہے وہ ان کا آپریشنز کا سلسلہ رہا، جناح اسپتال میں داخل رہے. کریٹیکل سچویشن تھی، بہت زیادہ، وینٹ پہ آپ کو ڈال دیا گیا تھا. ٹھیک ہے. اور اگلے دن سے مجھے سعید صابری صاحب نے ذمہ داری دی کہ اب جو خلاصہ قرآن سلیم صاحب بیان کرتے تو آپ نے بیان کرنا ہے. اچھا. تو اگلے ہی دن سے وہ تراویح پڑھانے کے ساتھ ساتھ خلاصے کا بھی الحمدللہ سلسلہ شروع ہو گیا. اور بس ہسپتال جاتے تھے تو بس شیشے میں سے دیکھ کر آ جاتے تھے. اچھا. کبھی مطلب 17 رمضان میں بھی نہیں سوچا تھا کبھی، بلکہ جو اس سے پہلے کا جمعہ تھا مجھے اچھے سے یاد ہے، سوال جواب کی نشست ہوتے ہوئے 4:30 بج گئے تھے. اچھا. میں نے ان کو زبردستی روکا، میں نے بولا اب تو اذان اثر بھی ہونے والی ہے حضرت صاحب، بس اب چھوڑیں، باقی سوالوں کے جواب اگلے جمعے دیں گے. ہمیں کیا پتا تھا کہ اگلے جمعہ ہی نہیں آئے گا. ٹھیک. تو کاش وہ حضرت سارے سوالوں کے جواب دیتے. تو اس دن جمعے کو میں چھوڑنے گیا تھا حضرت کو، حضرت میرے ساتھ گئے تھے. ڈبل سواری پر پابندی بھی تھی مگر پھر بھی ہم لوگ نکل گئے تھے. پولیس والوں نے روکا بھی، خیر وہ حضرت کی برکت سے نکل گئے. ٹھیک ہے. تو 27 رمضان، جی 27ویں شب تھی، ختم شریف تھا عالمگیر مسجد میں. تو پلاننگ چل رہی تھی کہ بھئی جمعۃ الوداع میں ہم ایک جمعے کے بعد ایک ریلی نکالیں گے. ٹھیک ہے. تاکہ سلیم بھائی کے قاتلوں کو فی الفور گرفتار کیا جائے، انہیں قرار واقعی سزا دی جائے. گفتگو چل رہی تھی کہ بھئی ایک نعرہ جو ہے نا سلیم صاحب کے لیے ہونا چاہیے. تو بہت سارے لوگوں کی تجویز آئی. تو الحمدللہ اس دن میں نے کہا کہ سنیوں کے سر کا تاج سلیم عباس، سلیم عباس. کیا کہنا ہے. اور الحمدللہ یہ نعرہ سب سے پہلے میں نے لگایا حنفی عالمگیر مسجد میں 27ویں شب کو. اور جواب بھی لوگوں کو بتایا کہ جب میں کو سنیوں کے سر کا تاج تو آپ نے کہنا سلیم عباس، سلیم عباس. تو بس وہ نعرہ تخلیق کرنے کا بھی اللہ کا مجھے شرف حاصل ہوا الحمدللہ. لیکن 27 یعنی 27ویں شب ہوئی، اگلا دن 27واں روزہ تھا. 27ویں روزے کے بعد یعنی افطار کرنے کے بعد جو ہے پھر ان کی شہادت کی دردناک خبر ہمیں موصول ہوئی. پھر وہی ان کے گھر پر سب ایک رش تھا، عالمگیر میں بھی ایک رش لگا ہوا تھا، آنا جانا ایک بہت خطرناک سچویشن تھی. اور پھر اگلی صبح یہ طے ہوا کہ حضرت کی جو تدفین ہے وہ حنفی عالمگیر مسجد میں ہوگی. تو علامہ عباس علی قادری صاحب گورکن کو لے کر آئے اور اس وقت میں وہاں موجود تھا بھی کہاں تدفین ہونی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جو قبر کی کھدائی کے لیے کہ بھی قبلہ رخ کس طرف ہے اس کا تعین کون کرے گا. تو میں چونکہ وہاں تراویح پڑھاتا تھا تو علامہ عباس علی قادری صاحب نے کہا بھی امام صاحب یہ ہیں یہ بتائیں گے. تو الحمدللہ شہید اہل سنت کی قبر کے لیے جو قبلے کی جانب کی جو نشاندہی کرنی تھی یہ شرف بھی مجھے حاصل ہوا الحمدللہ. ماشاءاللہ کہ یہ حضرت کی جو ہے تدفین کے لیے یہ پوائنٹ ہے اور قبلہ رخ اس طرف سے ہے، ایسے اس طرح قبر کی کھدائی ہوگی. ایک بہت بڑا جنازہ تھا، عالمگیر فل بھری ہوئی تھی، پوری کراچی سے بڑے بڑے علماء ان کی جنازے میں شرکت کے لیے آئے ہوئے تھے اور عوام کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر تھا. آر میموریل گراؤنڈ جہاں آج کل منگل بازار لگا کرتا ہے وہاں پر حضرت کا جنازہ ہوا اور حضرت کی نماز جنازہ کی امامت ان کے پیر و مرشد
جناب مفتی احمد علی شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ نے ان کی امامت فرمائی تھی جنازے کی. جمعۃ الوداع کا دن تھا, ہمارے رمضان کا آخری جمعہ تھا, اور بس آہوں اور سسکیوں کے ساتھ جو ہے حضرت کو جو ہے ان کے مزار شریف میں پہنچا دیا گیا ہے. جب وہ برسر ممبر تھے تب بھی ان کی یادیں تازہ تھیں, اب وہ زیر مزار ہیں تو اب بھی وہ ہمارے دل کے ممبر پہ اب بھی وہی جلوہ فکن ہے. بالکل بالکل. حضرت آخری سوال ہے میرا, ماشاءاللہ سے آپ کی جو ہے وہ گراں قدر جو ہے وہ ماشاءاللہ سے خدمات ہیں, جب پہلے بھی تھیں اور کنٹینیوسلی ماشاءاللہ سے چل رہی ہیں, اور سب سے بڑے جو اعزاز کی بات ہے وہ یہ ہے کہ حضرت کے جو ہے وہ دور میں جو خلاصہ تفسیر کا جو سلسلہ چل رہا تھا وہ الحمدللہ آج تک چل رہا ہے, الحمدللہ بغیر کسی تعطل کے چل رہا ہے, بغیر کسی تعطل کے چل رہا ہے, اور بہتر سے بہتر انداز میں جو ہے وہ الحمدللہ چلا, اور ایک مجمع کثیر ماشاءاللہ سے اس کو سننے کے لیے بھی آ رہا ہے, مستفیض بھی ہوتا ہے. جمعے والے دن کا وہ جو سیشن تھا کوشچن آنسر کا, الحمدللہ وہ بھی جب سے جو ہے وہ متواتر جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ چلتا چلا آ رہا ہے. الحمدللہ. میں تو اتنا نہیں جانتا ہوں, لیکن یہ کہ میں آپ سے ہی جو ہے وہ سننا چاہوں گا, کیونکہ عزت کے ساتھ بھی آپ نے وقت گزارا, اور پھر یہ کہ پھر آپ کی جو ہے وہ پلاننگ سی, تو آپ اس کے اوپر روشنی ڈالیں کہ ان کے انتقال جو ہے شہادت کے بعد جو ہے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد ان کے جو ہے مشن تھا یا ان کے جو ہے وہ بھی ایمز جو تھے, تو اس کو کیا عملی اقدامات کیے گئے کہ ہم لوگ کس طرح سے آگے لے کر چل سکتے ہیں؟ اصل میں حضرت کی جو شہادت ہے وہ ایک ایسا سانحہ ہے اور اتنا آنن فانن ہے کہ کوئی پلاننگ کسی بھی حوالے سے کچھ نہیں تھی کہ مستقبل میں کیا ہوگا. صحیح ہے. اور بس یہ ہے کہ جب شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے, بس یوں سمجھیں کہ وہ ہمیں زندہ کر گئے. بالکل. اور اس علاقے میں کوئی دارالعلوم نہیں تھا, اہل سنت کا ایک باقاعدہ منظم دارالعلوم جہاں درس نظامی پڑھایا جائے. ہم خود بہت دور جاتے تھے پڑھنے کے لیے, ٹھیک ہے, اور یہاں قرب و جوار کے جتنے لوگ ہیں بہت دور دراز کا سفر کرتے ہیں. جی. تو شہید اہل سنت کی شہادت کی ایک برکت میں سمجھتا ہوں کہ اہل محلہ کو یہ نصیب ہوئی کہ ان کے نام سے منسوب ایک جامعہ سلیم جو ہے وہ لانڈی والوں کو مل گیا, الحمدللہ. اور حضرت کے پہلے عرس کے موقع پر, حضرت کے چہلم کے موقع پر باقاعدہ بڑی کثیر تعداد میں علماء موجود تھے جن نے قرارداد پیش کی تھی کہ انشاءاللہ کہ حق کی آواز کو انہوں نے بند تو کیا, لیکن یہ حق کی آواز بند ہونے والی نہیں ہے. انشاءاللہ ہم مزید اس سلسلے کو جاری و ساری رکھیں گے, اور اس کے لیے ایک بہترین طریقہ یہ کہ ایک جامعہ قائم کیا جائے, اور شہید اہل سنت کے نام سے موصوف جامعہ سلیم الحمدللہ اسی وقت قیام میں آگے. 2013 سے الحمدللہ 2012 میں شہادت ہے, تو پہلے عرس کے موقع پر جو الحمدللہ جامعہ سلیم کا قیام عمل میں آ گیا ہے. اچھا, ایک شارٹ کورس ہم نے کروایا تھا سلیم بھائی کی زندگی میں, اچھا, تسہیل الدین کورس. اچھا, وہ میں نے اور علامہ اطہر میاں صاحب نے مل کے, میرا پلان تھا ساری اور پلاننگ میں نے کی تھی, علامہ اطہر صاحب بھی اس میں شامل تھے. ٹھیک ہے. تو سلیم صاحب سرپرستی ہماری کر رہے تھے. اچھا. اور ایک دو لیکچرز دینے وہ بھی آئے تھے. ٹھیک ہے. تو میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں, جیسے میں نے کہا نا کہ ممبر پہ بٹھانے والے سلیم بھائی, ٹھیک ہے, مصلی پہ بٹھانے والے سلیم بھائی, ٹھیک ہے, حنفیہ عالمگیر مسجد میں جو تدریسی کام شروع ہوا ہے نا, دینی تعلیم کی تدریس, وہ بھی تو اس کی سرپرستی کرنے والے بھی سلیم بھائی. تو ان کی سرپرستی میں ہم نے پڑھانا شروع کر دیا تھا. تسہیل الدین کورس, عقائد, حدیث, فقہ, یہ ساری چیزیں پڑھاتے تھے ان کی حیاتی میں الحمدللہ. میں سمجھتا ہوں شاید وہ اللہ کو پسند آ گیا, تو اب ان کے نام سے جامعہ بنا, اس کی خدمت کا شرف بھی الحمدللہ مجھے نصیب ہو گیا, اور میں اس کو اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں. اور جب سے ماشاءاللہ سے وہ جو فیضان جو چلا تھا, اور وہ جب سے چلتا چلا آ رہا ہے, اب یہ بھی آپ اس کے اوپر بھی میں چاہوں گا کہ روشنی ڈالیں کہ ابھی تک جو ہے وہ کتنے بیچز جو ہے وہ فارغ ہو چکے ہیں, اور آپ کے جو طلباء ہیں وہ دیگر جو ہے وہ قرب و جوار کے اندر یا پھر دور دراز ماشاءاللہ سے کوئی امامت کر رہا ہے, کوئی خطابت کر رہا ہے, اپنی اپنی خدمات جو ہے وہ پیش کر رہا ہے. پھر یہ کہ مدرسے کے حوالے سے بھی موقع ہے, آج آپ کے ساتھ نشست ہوئی ہے, تو یہ آپ بتائیے گا اپنے شعبہ جات کے حوالے سے جامعہ سلیم کے, اور یہ کہ وہ انفیہ رضویہ جو مدرسہ ہے اس میں کیا کیا شعبہ جات ہیں, خواتین کے لیے کیا ہیں, اور جو ہے وہ طلبہ اور طالبات دونوں کا آپ بتا دیجیے گا, اور اب تک کتنے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ فارغ ہو چکے ہیں؟ دیکھیں, مدرسہ حنفیہ رضویہ تو حنفیہ عالمگیر جامع مسجد ایک پرانا پروجیکٹ ہے, تقریباً 35-40 سال سے وہ چل رہا ہے. صحیح ہے. تو ہمارا جو تعلق رہا وہ جامعہ سلیم سے رہا ابتداءً, کیونکہ جامعہ سلیم 2013 میں شروع ہوا, مدرسہ حنفیہ رضویہ تو بہت پہلے سے تھا. ٹھیک ہے. لیکن جب ہم جامعہ میں ان ہوئے, جامعہ کا سلسلہ شروع ہوا رات کی تعلیم سے, رات 9 سے 11. اچھا. اور پھر اس کے بعد پھر مارننگ کے اندر بھی 2017 میں شروع ہو گیا الحمدللہ. صحیح ہے. اور خواتین کے لیے بھی الحمدللہ ہم نے 2013 میں ہی جو ہے وہ تعلیم کا سلسلہ شروع کر دیا تھا باقاعدہ.
माशाल्लाह अब यूँ समझें کہ مدرسہ حنفیہ رضویہ میں باقاعدہ حفظ کی کلاسز شروع کروائی ہم نے. پہلے صرف ناظرہ تھا، ناظرہ اور حفظ کا سلسلہ شروع کیا مسلسل ماشاءاللہ. اور پھر اس کے بعد الحمدللہ جامعہ سلیم میں درس نظامی کا سلسلہ شروع ہوا. پھر شارٹ کورسز ہم نے شروع کیے ماشاءاللہ. طالبات کے لیے درس نظامی کا سلسلہ شروع کیا، ان کے اندر بھی شارٹ کورسز شروع کیے. پھر وہاں حفظ کی کلاسز بھی شروع کی. تو اس طرح آپ یوں سمجھیں کہ اب اس وقت الحمدللہ جامعہ سلیم اور مدرسہ حنفیہ رضویہ میں درس نظامی بھی ہے ماشاءاللہ، شعبہ حفظ و ناظرہ بھی ہے، قاعدہ بھی، اور شارٹ کورسز بھی ہیں، تعلیم بالغات، معلمہ کورس، اسی طرح ڈپلوما ان شریعہ سائنسز ہے. اس طرح کے مختلف شارٹ کورسز الحمدللہ چل رہے ہیں. اور فراغت کی جہاں تک بات ہے، تقریباً 4 بیجز طلبہ کے ہمارے فارغ التحصیل ہو چکے ہیں. سبحان اللہ. اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کو صلاحیتوں سے نوازا ہے. مولانا متین صاحب ہیں، علامہ عمر فاروق صاحب ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور عبدالاحد ہیں، ارسلان ہیں، علامہ ارسلان صاحب ہیں، اور طاہا صدیقی ہیں، اور ماشاءاللہ کئی ایک بچے ہیں، علامہ نادر عباس، ہاں نادر بھی ہیں، مولانا داؤد ہیں، مولانا زاہد ہیں، ساری تقریباً ایسے بچے ہیں تقریباً سارے. اب یہ کہ کسی کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہاں میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا کہ کسی کا نام رہ جائے تو وہ ہے استاد جی نے نام بھی ماشاءاللہ سے وہ پہلے بیچ میں فارغ ہوئے تھے یا دوسرے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سارے بچے اپنی اپنی کیپیسٹی میں اپنی اپنی صلاحیتوں کے ساتھ دین کا کام کر رہے ہیں. الحمدللہ یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ اللہ نے بچوں کو چنا کہ وہ فارغ ہونے کے بعد فارغ نہیں بیٹھے، بلکہ وہ منسلک ہوئے اور ماشاءاللہ اس سلسلے کو بہت بڑی جاری رکھا ہوا. اسی طرح بچیوں کے اندر بھی ماشاءاللہ جو بچیاں فارغ التحصیل ہوئیں، اکثر بچیاں کہیں نہ کہیں پڑھا رہی ہیں، اکثر بچیاں ماشاءاللہ. بہت خوشی کی بات، الحمدللہ یہ سلسلہ چل رہا ہے، بہت خوشی کی بات ہے. اللہ پاک اس سلسلے کو جاری و ساری رکھے. پروگرام کی وساطت سے ایڈمیشنز کے حوالے سے جو ہے میں کہوں گا آپ سے کہ آپ کے ایڈمیشنز کب شروع ہو رہے ہیں، اور مطلب یہ کہ اس میں جو ہے وہ داخلے کی کیا کیا جو ہے وہ شرائط اور قواعد اور ضوابط ہیں، اس کے اوپر بھی آپ جو ہے وہ پروگرام. انشاءاللہ داخلوں کا جو آغاز ہے وہ 10 شوال المکرم سے، یعنی 19 اپریل 2024 سے انشاءاللہ داخلوں کا سلسلہ ہے تمام شعبہ جات میں، حفظ کے اندر بھی، درس نظامی کے اندر بھی انشاءاللہ. اور شرائط و ضوابط جو ہے وہ حفظ کے لیے اور ناظری کے لیے ہے کہ کم سے کم بچے کی عمر 6 سال ہونی چاہیے، اس سے چھوٹا نہ ہو. ٹھیک ہے. اور درس نظامی والوں کے لیے کم سے کم عمر 14 سال ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ انہیں لکھنا پڑھنا بھی آتا ہو، اور آگے جو تنظیم المدارس کے امتحانات کا سلسلہ اس میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو. باقی الحمدللہ فری آف کاسٹ ہمارے وہاں تعلیم ہے ساری کی ساری، بغیر کسی فیس کے ہم پڑھاتے ہیں الحمدللہ. اور تنظیم المدارس کا پورا نصاب الحمدللہ ہم پڑھا رہے ہیں، اور تنظیم المدارس سے الحاق بھی ہمارے بچوں کا ماشاءاللہ شہادت العالمیہ تک کے پیپر ماشاءاللہ ہمارے بچوں نے دے دیے ہیں، طالبات نے بھی اور طلبہ نے بھی. یعنی اب ان کے پاس جو ڈگری ہے وہ ایم اے کے مساوی ڈگری ہے ماشاءاللہ، اور کئی بچوں نے ماشاءاللہ ایکویلنس سرٹیفکیٹ بھی لے لیا ہے. تو اب یہاں سے بھی عالمیہ کی ڈگری ہے، اور یونیورسٹی کی طرف سے بھی ایم اے کی ڈگری ہے، ایم اے عربک اور ایم اے اسلامیات ایکویلنس سرٹیفکیٹ ہے. تو ماشاءاللہ میٹرک سے لے کر ماسٹرز تک کی اس طرح سے تعلیم کا سلسلہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ نے آپ کا ماشاءاللہ سے انتخاب کیا اس خدمت کے لیے، اور اس کو جو ہے پروردگار آپ کو جاری ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت ممنون و مشکور ہوں کہ ماشاءاللہ سے آپ اتنا قیمتی وقت جو ہے وہ نکال کر، جبکہ آپ کی چینل کی بھی مصروفیات ہیں، مسجد کی مصروفیات ہیں، وہاں پر جو ہے وہ شبینے ہیں اور تراویح ہے، خلاصہ یہ سارے معاملات ہیں، اس میں آپ میں سمجھتا ہوں یہ بھی شہید اہل سنت کی شاید کرامت ہے کوئی. کیا کہنے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لیکن بہرحال میں آپ کا جو ہے وہ بہت ممنون مشکور ہوں کہ مطلب آپ جو ہے وہ یہ آپ کی عاجزی ہے کہ آپ جو ہے وہ تشریف لے آئے. ورنہ یہ کہ میں تو سوچ رہا تھا کہ تو میرے لیے، جیسے آپ نے فرمایا نا کہ مطلب آپ بہت بڑا محسوس کر رہے ہوتے تھے کہ ٹیکسی میں علامہ سلیم عباس نقشبندی صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں تو بڑا فخر سا محسوس ہو رہا ہوتا تھا. تو میں بھی آپ کے ساتھ جب پڑھاتا تھا تو جب بھی فخر محسوس ہو رہا ہوتا تھا، آپ مسجد میں آتے ہیں تو جب بھی فخر محسوس ہوتا ہے، اور آج آپ میرے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں تو الحمدللہ بہت فخر محسوس کر رہا ہوں. اللہ پاک آپ کو مزید برکت عطا فرمائے. تو ناظرین آپ نے بھی یقیناً بہت کچھ جو ہے وہ سیکھا ہوگا، بہت کچھ جانا ہوگا علامہ سلیم عباس نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے. اسی کے ساتھ ہی آپ اپنے ہوسٹ محمد سلیم سہروردی کو اجازت دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.